کے سارے احکام دراصل ہمیں سکون پہنچانے کے لیے ہیں، قلبی راحت پہنچانے کے لیے، پھر اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں بھی۔ میرا بھائی یہاں بندے مر جاتے ہیں لیکن ان کے کیس کا فیصلہ اس کے مرنے کے بھی کئی سالوں بعد آ رہا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے زندگی کا قیمتی حصہ جو ہے نا کچہریوں میں بیت جاتا ہے، ان چکروں میں گزر جاتا ہے، جوانیاں بیت جاتی ہیں، بچیاں، نوجوان بچیاں۔ والد صاحب اگر اپنے جیتے جی پابند کر دیں، کوئی بھی علاقے کا معتبر آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی انتقال میں نہیں کروا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جیتے جی میری اولاد زمین بیچ دے اور میری محنت ضائع ہو جائے اور میں اسی کا افسوس ہی دل پر لے کر مر جاؤں، میں انتقال نہیں دے رہا تمہیں، لیکن یہ تحریر آ گئی تمہارے سامنے، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے بچے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں شریعت کے مطابق ان کے اندر تقسیم کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ حصہ پہلے سے میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، سب کو دے دیا جائے۔ آپ خود بتائیے، جھگڑے کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے، لیکن ہمارے ہاں جو چل رہا ہے وہ بہن ساری عمر کے لیے خوشی اور غمی میں اپنے بھائی کے گھر نہیں آ سکتی جس کی زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو ابا جی کی جائیداد سے کچھ لیا ہے، کچھ حصہ شریعت نے مجھے بھی دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے، آپ میرے ابا کی جائیداد سے وہ دے دیں، رشتے ختم، تعلقات ختم، خوشی غمی میں آنا جانا ختم۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ہاں تقاضا کیوں کیا ہے، ہم سے مانگا کیوں ہے؟ کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے بھائیوں کو دے دیا ہے، تو اس 1 بیگھے کو 2 ایکڑ کو لے کر کیا کرے گی، 2 مرلے کی دکان کو لے کر کیا کرے گی، تجھے بھائی کا خیال نہیں آیا، تو اس سے گئی گزر۔ یہ طرح طرح کے تانے۔ میرے بھائی کیا ضرورت ہے بات کو لمبا کرنے کی، سیدھی سی بات ہے، شریعت نے جیسے باپ کی جائیداد میں آپ کو وارث بنایا ہے، آپ کی بہن کو بھی وارث بنایا، جیسے بیٹے کو وارث بنایا ہے بیٹی کو بھی وارث بنایا۔ اچھا، جب میں اگر باپ ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میرے خاندان میں، میرے علاقے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے میرا بیٹا اپنی بہن کو حق نہ دے، میں ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں، تو کیا شریعہ والے سے میرا حق نہیں بنتا کہ میں جیتے جی اس مسئلے کو حل کر دوں؟ اور میں اس کا مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ساری زمین نہ نام کروائیں بچوں کے، بچے ہیں بدل سکتے ہیں، لالچ میں آ سکتے ہیں، آپ کو گھر سے نکال بھی سکتے ہیں، ایسی بھی مثالیں ہیں۔ کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیں جیتے جی اپنا جو خرچ ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، آپ عالم برزخ میں حقوق العباد کے حوالے سے بے چین نہ ہوں۔ دیں تو پھر سب کو برابر دے دیں، نہ دیں تو پھر شرعی حوالے سے جیسے میں نے طریقہ بتایا اس مسئلے کو حل کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی صحابی اور ان کے بیٹے نعمان بھی صحابی، باپ بیٹا دونوں صحابی، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے میری اہلیہ نے بھیجا ہے کہ آپ سے مسئلہ بھی پوچھ لیا جائے، گواہی بھی آپ کی لے لی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے ایک بیٹے نعمان کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، بچے ہوتے ہیں کوئی زیادہ پیار لگتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، اس کو نواز دیا اور جس سے تھوڑی بہت رنجش چل رہی ہے اس کو محروم کر دیا۔ ذرا اس حدیث کو سن لیں، میرے خیال ہے ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے کو تو دینا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ بھی تیرے بچے ہیں؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی جی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا حصہ اپنے بیٹے نعمان کو دے رہے ہو اتنا حصہ اپنے دیگر بچوں کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف ایک بیٹے نعمان کو دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ظلم کرتے ہو اور دوسرا ظلم پر گواہ بھی نبی کو بناتے ہو، ایک ظلم کرتے ہو اور دوسرا ظلم پر گواہ مجھے بنانے آئے ہو، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ علیہ السلام نے ایک سرپرست کو جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جیتے جی اگر وہ گفٹ دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے، کن اصولی اخلاقیات کا پابند کیا ہے۔ کسی کے ساتھ رنجش ہے، وہ نافرمان ہے، وہ سزا اس کی اللہ کے سپرد کریں، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، ٹھیک ہے؟ والدین کا نافرمان کہاں سرخرو ہو سکتا ہے، چلیں بتائیں، لیکن آپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں
اور کوشش کریں اپنی زندگی کو اس جہان میں بھی سرخرو کریں، اللہ کی بارگاہ میں سے بھی سرخرو کریں۔